ہوں، اور جو مجھ سے آخرت مانگتے ہیں میں ان کو اپنی رحمت کے مطابق دیتا ہوں۔ یہ دنیا اور آخرت مانگنے والوں کا فرق ہے۔ جنہوں نے مجھ سے دنیا مانگی میں نے دی، مگر ان کے ظرف کے مطابق دی، جتنا ان کا ظرف ہے اس کے مطابق دی۔ کیوں میاں؟ کپ میں کتنی چائے ڈالتے ہو؟ جتنی اس میں کیپیسٹی ہو نا، جتنی گنجائش ہو اتنی ڈالتے ہو، یا جگ جتنی پوری کیتلی الٹ دیتے ہو؟ کپ کو دیکھتے رہتے ہو، اتنی ہی ڈالتے ہو۔ بھرنے لگتا ہے تو روک لیتے ہو۔ گلاس میں کتنا پانی ڈالتے ہو؟ جتنی گنجائش ہے اس میں۔ بھرنے لگتا ہے تو روک لیتے ہو نا۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ اتنی عقل تو آپ کو بھی ہے، تو جو عقلوں کا خالق ہے پھر وہ تمہیں دیکھ کر نہیں دے گا، وہ بھی تمہارے ظرف کو دیکھ کر دیتا ہے۔ اس کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے، تیرے ظرف میں کمی ہے نا۔ اگر وہ تیری خواہش کے مطابق تجھے سب کچھ جو تو مانگ رہا ہے وہ سارا دے دے، تو پھر کسی کو جینے نہیں دے گا، تو پھر کسی کو جینے نہیں دے گا۔ تجھے اتنا مل جائے تو سنبھالا نہیں جاتا، تجھے اتنا مل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ تالاب پر بچے نہا رہے تھے، ایک نابینا کنارے پہ بیٹھا سر ہلا رہا تھا، تو رحم آ گیا، کہنے لگے یا اللہ اس کو بھی آنکھیں دے دے، بیچارہ یہ بھی ان بچوں کے ساتھ ذرا ہنسی خوشی کھیلے کودے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، نبی کی بات تھی، دعا تھی، اللہ نے اس کو بینائی دے دی۔ جو ہی اندھے کو آنکھیں ملی اس نے آستینیں چڑھا لی، آستینیں چڑھا کر نام لے لے کے اپنے دوستوں کو کہتا ہے فلانے تو کی سمجھے سی میں ہمیشہ اندھا رہسا، اللہ نے میں اکھ دے چھوڑیاں ہوں، تیار ہو جا آ رہے نے۔ اتریا ایک ایک نو پکڑ کے گوتے، ایک ایک نو پکڑ کے گوتے، ایک نو ادھر گوتے، دوسرے نو ادھر گوتے۔ کلیم اللہ کھڑے حیران سوچ رہے ہیں یا اللہ اب کیا ہوگا، یہ تو کسی کو زندہ نہیں رہنے دیتا، یا اللہ اس جن کو دوبارہ اسی طرح کر کے بٹھا دے۔ تو نے ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک سبحانک۔ یا اللہ تو نے سانپ کو زہریلا بنایا تو ٹانگیں نہیں دی، بچھو کو زہریلا بنایا تو آنکھیں نہیں دی، تیری حکمت کام کر رہی ہے، ہماری دانش کچھ بھی نہیں ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ۔ اچھا قلعہ والو ایک بات کہتا ہوں، یاد رکھو گے؟ اصل میں آپ بیٹھے ہیں ایسے کچھ سادہ سے سادہ لو سے دیہات کے مسلمان ہیں، کچھ میری باتیں ان کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہوں گی۔ میں نے پتہ ہے میں زبان بھی بڑی اوکھی بولتا بیٹھا ہوں، تم کیا کروں، تو پوری دنیا میں جو جاتا ہوں جو زبان وہاں استعمال کرتا ہوں، پھر جب یہاں آؤں گا تو کچھ تو اس کا اثر بھی ہوگا۔ یہ میرا عالمی لہجہ ہے، میرا یعنی ورلڈ ٹیون ہے، دنیا بھر میں جو بات جس انداز میں کرتا ہوں آخر تو اسی طرح کرنا ہے مجھے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں اس کو یاد رکھنا، ایک ہے تسبیح اور ایک ہے ذکر، ایک ہے تسبیح اور ایک ہے ذکر۔ ذکر نہ ذکر میں والی آلیاں دی زبان نہ بولیا کرو، اللہ دا فضل ہے جی، اللہ نہ فضل ہے، یہ تو نہیں فضل ہے، اللہ کا فضل تو نہیں ہوں نا۔ ہاں ذکر نہ ذکر کاف ساکن ہے، ایک ہے ذکر اور ایک ہے تسبیح، ان میں فرق کیا ہے؟ یہ الفاظ امانت ہیں، یاد رکھیں آپ۔ ہر چیز آپ کو پیسے سے مل جائے گی دکان پر مارکیٹ میں، یہ چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کو مارکیٹ سے نہیں ملیں گی۔ ذکر اور تسبیح میں فرق کیا ہے؟ تسبیح عام ہے، ذکر خاص ہے۔ کیا عرض کیا میں نے؟ تسبیح کامن ہے اور ذکر
اسپیشل ہے، آفیشل ہے۔ تسبیح کے لیے ارادہ شعور ضروری نہیں، ذکر کے لیے ارادہ اور شعور ضروری ہے۔ باقی ساری کائنات تسبیح کر رہی ہے، صرف انسان ہے جس کو اللہ نے ذکر کا حکم دیا ہے۔ فرشتوں کو بھی نہیں کہا، فرشتوں کو کہ اذکرونی اذکرکم، تجھے کہا اذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر بندہ بن کر، میں تیرا ذکر کروں معبود ہو کر، تو بندگی کے انداز میں میرا ذکر کر، میں کبریائی کے انداز میں تجھے یاد کروں۔ پوری کائنات اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے نہیں دنیا میں جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تسبیح۔ میں پچھلی رات مظفر آباد میں تھا، کشمیر، آزاد کشمیر میں۔ رات کے 3 بجے معمول کے مطابق اللہ کا کرم ہو گیا، میں اٹھ گیا تو جو ہی میں نوافل پڑھ رہا تھا مجھے اندازہ ہوا کہ پوری کائنات جاگ رہی ہے۔ اس سے ایک کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی، اس سے آواز آئی، میں نوافل سے فارغ ہوا تو باہر جو چھت پر بنا ہوا ایک وہ تھا گیلری سی، میں اس پر جا کھڑا ہوا اور میں نے سنا سر بفلک پہاڑ تھے چاروں طرف، ادھر دریائے جہلم آ رہا تھا، ادھر دریائے نیلم آ رہا تھا 8 مقام سے، ادھر دریائے کنہار آ رہا تھا گڑی حبیب اللہ بالا کوٹ کاغان ناران سے، اور وہاں کھڑا میں دیر تک سنتا رہا، کبھی کہیں سے باریک آواز، کہیں سے موٹی آواز، کہیں سے اونچی آواز، کہیں سے چھوٹی آواز، پوری کائنات لگی ہوئی ہے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا ان کی آواز کو۔ فطرت مجھے بتا رہی تھی، عبد المجید تو نے 4 ٹکریں مار لی ہیں تو کون سا احسان کیا ہے؟ اس کو تو ساری کائنات یاد کر رہی ہے، ساری کائنات یاد کر رہی ہے۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی چیز نہیں جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، اسی کے کرم سے، اسی کے یہ جو اپنی یاد کی توفیق دیتا ہے اسی کی مہربانی ہے۔ کہیں آپ کو نفس نہ دھوکہ دے کہ آپ نے مسجدیں آباد کر دی، مسجدیں بنا ڈالی، اس کا شکر کرو، اس نے آپ کو یہ ذوق عطا کر دیا، بلا لیا آپ کو۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، دیکھتے ہو آسمان و زمین میں سب میری تسبیح کر رہے ہیں، اور پرندے تو باجماعت دن بھر تیرے آنگن میں، تیری گلیوں میں، تیرے گھروں میں دانا دن کا چننے والا چھوٹا سا پرندہ شام ہوتے ہی پتہ نہیں اس کو یہ ادائیں کس نے بتائی ہیں، کس دارالعلوم سے پڑھ کر آیا، کس انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کر آیا، ننھی سی جان، اتنی سی عقل بیچارے کی، اتنی سی چھوٹی سی عقل، تو 1.5 کلو کی کھوپڑی لیے بیٹھا ہے نا، اور وہ اتنی سی عقل والا چھوٹا سا پرندہ دن بھر ادھر ادھر اڑتا ہوا شام ہوتے ہی ٹائم ٹیبل ملحوظ رکھتے ہوئے کسی ایک درخت پر جمع ہو جاتے ہیں، جنہیں عبد المجید تو درخت کہہ رہا ہے، فطرت ان کی مسجد کہہ رہی ہے۔ وہاں جمع ہو کر مل کر آواز کرتے، مل کر آواز اٹھاتے ہیں، بولتے ہیں سارے مل کر، خدا کی قسم بھوک کی وجہ سے نہیں،
اللہ کی عزت کی قسم، بیمار نہیں ہوتے، بھوکے نہیں ہوتے، کسی سے بھوک کی وجہ سے کچھ مانگ نہیں رہے ہوتے۔ آپ اور میں کہتے ہیں چڑیاں چہک رہی ہے، قرآن کہتا ہے نہیں، یار کی تسبیح ہو رہی ہے، یار کو یاد کیا جا رہا ہے۔ یہ چہک تھوڑی رہی ہے، خاص وقت تک کے لیے یہ عمل کرتی ہے، پھر چپ ہو جاتی ہیں، اور جب چپ ہو جاتی ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں بلوا نہیں سکتی، کوئی اقتدار والا، کوئی کرسی والا، کوئی علم والا، کوئی تقوی والا، کوئی بصیرت رکھنے والا بلوا نہیں سکتا۔ رات کو چھیڑو گے گر کے مریں گی، بولیں گی نہیں، چھیڑو گے تو گر گر کے مرتی جائیں گی، بولیں گی نہیں۔ صبح صادق سے پہلے پھر وقت آئے گا، پھر جاگ اٹھیں گی بغیر کسی اذان کے، بغیر کسی اذان کے، بغیر کسی آواز کے، ٹھیک وقت پر جاگ اٹھیں گی، اور پھر وہی عمل جاری ہو جائے گا جو سونے سے پہلے جاری ہوا تھا۔ ایک خاص وقت تک وہ عمل جاری رہے گا۔ فرانس میں ایک مسجد تنگ ہو گئی تھی، مسلم آبادی وہاں بھی ماشاءاللہ بڑھ رہی ہے۔ ماسٹر پوچھیا نا ایک بچے کو کتنے بھائی بہن ہو، اس نے کہا جی 14۔ اس نے کہا تیرا پیو کم کی کر دے، اس نے کہا ای کم کر دے۔ مسلمان جہاں بھی ہے آبادی میں ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے۔ تو مسجد تنگ ہو گئی، میں وہاں وزٹ پر تھا تو انہوں نے کہا جی آپ تشریف لے آئے ہیں، ہم اس کی فاؤنڈیشن آپ کے ہاتھوں سے کروانا چاہتے ہیں، اس کا آپ افتتاح کر دیں، بنیاد رکھ دیں۔ اچھا بھی بنیاد رکھتے ہیں، اس کی ایکسٹینشن کا جو تمہارا پروگرام ہے کہ وسعت دیں، تو کہاں وسعت دو گے، اس میں تو گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ جو اس طرف کا لان ہے انٹری کے ساتھ والا، جو داخل ہونے کا دروازہ تھا اس کے اور مسجد سے پہلے بیچ میں ایک لان تھا، اس میں 3 درخت تھے۔ اتفاق سے وہ تینوں درخت جڑے ہوئے تھے اور گھنے تھے۔ انہوں نے کہا ان درختوں کو ہم کاٹ کر یہ حصہ سارا مسجد میں شامل کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ میں نہیں کروں گا، اس لیے مجھے 5-6 دن وہاں رہتے ہوئے ہو گئے تھے، اور میں نے ان 5-6 دنوں میں شام کو بھی، فجر کی نماز کے وقت بھی اللہ کی مخلوق کی تسبیح سنی تھی۔ تو میں نے کہا تم اپنی عبادت گاہ کو وسیع کرنا چاہتے ہو، اللہ کی اس ننھی ننھی مخلوق کی عبادت گاہ کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہو، میں یہ نہیں کروں گا۔ ہاں یہ کر سکتا ہوں کہ ان درختوں کو رہنے دو، بیچ میں یہ رہ جائیں مسجد کے اندر ہی، اوپر ان کا جو وہ تاج ہے وہ بھی رہ جائے، تاکہ اللہ کی مخلوق اپنا عمل جاری رکھے، مسجد کو باقی تم بڑھا دو۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ۔ اب اگلی بات سنو قرآن کریم کی، کیسی باتیں کرتا ہے، دل کی تاروں کو چھیڑ دیتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ ان سب کو کچھ اور آئے نہ آئے، لیکن اللہ کی بندگی اور اس کی تسبیح کرنا خوب آتا ہے۔ یہ ٹرینیں نہیں بنا سکتے، سیارے نہیں اڑا سکتے، سیٹلائٹ نہیں بنا سکتے، کمپیوٹر نہیں بنا سکتے، میزائل اور بم نہیں بنا سکتے، یہ ہلاکتیں تو بناتا ہے۔ عقل والا جو ہوا اللہ تیرے شر سے بچائے، لیکن یہ سب کے سب اللہ کی بندگی اور اس کی تسبیح کو خوب سمجھتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یہ ان کے لیے تسبیح، ان کے پوری کائنات تسبیح کرتی ہے، تو ذکر کرتا ہے اور تسبیح بھی کرتا ہے۔ کبھی اللہ نے تجھے کہا کہ میرا ذکر کر، کبھی فرمایا تسبیح کر۔ جب تو ذکر کرتا ہے تو اپنی خصوصی شان کے ساتھ تیری پہچان بنتی ہے، اور جب تو تسبیح کرتا ہے تو پھر پوری کائنات کا ہم نوا ہو جاتا ہے۔ آسمان بھی، زمین بھی، سمندر بھی، دریا بھی، آبشار بھی، پہاڑ بھی، صحرا بھی، چیونٹیاں بھی، ہاتھی بھی، ستارے بھی، شمس و قمر بھی،
سب تسبیح کر رہے ہیں سو تو بھی تسبیح کر. تو اب آپ کو یاد رہے گا تسبیح اور ذکر میں کیا فرق ہے کہ تسبیح عام ہے اور ذکر خاص ہے. تسبیح کے لیے ارادہ اور شعور ضروری نہیں، ذکر کے لیے ارادہ اور شعور ضروری ہے. نماز کو بھی اللہ نے ذکر تک پہنچنے کا ذریعہ بتایا ہے. اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ لذکری. قرآن کو بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے. نحن نزلنا الذکر، انا نحن نزلنا الذکر. کیا مطلب؟ انا نحن نزلنا القرآن. تو یہاں قرآن کہنے کے بجائے کیا فرمایا؟ ذکر. قرآن بھی ذکر ہے. یہ آپ پڑھتے ہیں، دریا سمندر شمس و قمر ستارے چڑیاں پہاڑ نہیں پڑھتے، یہ آپ کے لیے آیا. تو ذکر آپ کی خصوصیت ہے، تسبیح پوری کائنات کے لیے ہے. اب اگلی بات یاد رکھنا بھائی، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. اس وقت نہ آسمان پریشان ہے، نہ زمین پریشان ہے، نہ سمندر پریشان ہے، نہ صحرا پریشان ہے، نہ پہاڑ پریشان ہے، نہ چینٹیاں پریشان ہیں. ساری کائنات نارمل زندگی گزار رہی ہے. تو پریشان ہے، تو پریشان ہے، انسان پریشان ہے. کرۂ ارض کا اس وقت کوئی کرۂ ارض میں کونا نہیں جہاں اطمینان ہو. عالمگیر اضطراب ہے، ہر طرف ٹینشن ہے. ہر شخص سوچتا ہے کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے. پوری کائنات نارمل ہے، تو ٹینشن میں ہے، اس لیے کہ پوری کائنات کا اللہ سے رابطہ قائم ہے. وہ اللہ کو نہیں بھولی اور تو اللہ کو بھول گیا. تو اللہ کو بھول بیٹھا ہے، تو اس کے پیچھے پڑ گیا ہے. صرف پیٹ. ناراض تو نہیں ہوں گے؟ وہ جو کہتے ہیں نا چون کفر از کعبہ برخیزد، خدا نہ خواستہ. علماء کرام، ہم جو اپنے آپ کو علماء کرام کہتے ہیں نا، ہمارے اندر بھی حب دنیا نے ڈیرے لگا لیے. یہاں دنیا گھس گئی، یہاں اللہ کا یہ گھر ہے، اللہ کی جگہ ہے، اللہ کو ہونا چاہیے. یہ آپ کا جی ایچ کیو ہے، یہ دل جنرل ہیڈ کوارٹر ہے. اس میں اللہ کا پیار ہونا چاہیے، اس کی محبت ہونی چاہیے. لیکن یہاں کیا آ گئی؟ دنیا کی محبت. میں محراب میں بیٹھا ہوں، اسی جگہ پر امام صاحب خطیب صاحب ہر جمعے ایک آواز بلند کرتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے نہیں. میرا خیال میں خطیب صاحب بھی سمجھانے کے ارادے سے نہیں کرتے. خطبہ اتنا سپیڈی ہوتا ہے ان کا، کوئی سمجھ نہیں سکتا، بھاگتے ہیں خطبے میں. میں آج آپ کو بتاتا ہوں، لا تحب الدنیا، یہ خطبے میں ہوتی ہے اور یہ حدیث کا ٹکڑا ہے. لا تحب الدنیا فتکونوا من الخاسرین. دنیا سے پیار نہ کرنا، مار کھا جاؤ گے. الا سنو، ان نفسا لن تموت، کوئی جاندار ہرگز نہیں مرے گا، حتی تستکمل رزقہا، جب تک اپنے مقدر میں لکھا ہوا پورے کا پورا رزق نہ کھا لے. تم رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہو، رزق کے لیے اللہ کو چھوڑ دیا تم نے. عقل کے دشمنوں، تمہیں معلوم نہیں رزق تمہاری تلاش میں رہتا ہے. اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک اپنے مقدر میں لکھا ہوا پورا رزق کھا نہ لو. پورا موت نہیں مرنے دیتی اس وقت تک جب تک کہ مقدر میں لکھا ہوا پورا رزق نہ کھا لیا جائے. اس وقت مولانا میں کہہ رہا ہوں، ابھی بنگال میں بھی میں نے علماء کرام سے کہا، بنگال کا 4 ہفتے کا، یہ میرا 27واں دورہ تھا بنگلہ دیش بننے کے بعد.
وہاں بھی کہہ آیا ہوں، کسی دور میں 1400 سال کے پس منظر میں دیکھتا ہوں اتنی تعداد علماء کی نہیں تھی جتنی آج ہے، لیکن علم و حکمت کے افلاس کا عالم بھی کسی دور میں اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے۔ علماء شمار نہیں ہوتے، علم و حکمت نظر نہیں آتا، پروفیشنلزم رہ گیا، سٹائل رہ گیا، اندر کا نور چلا گیا۔ ورنہ ہوتا یہ تھا کہ پہلے ایک عالم میں پورا عالم ہوتا تھا، ایک عالم میں کبھی سنائی دیتا تھا کوئی حضرت مجدد الفسانی رہتے ہیں، کوئی کہتا تھا کوئی شاہ عبد الرحیم رہتے ہیں، فلاں دلی میں حضرت شاہ ولی اللہ رہتے ہیں، فلاں جگہ حضرت شاہ عبد القادر رہتے ہیں، شاہ عبد الغنی، شاہ عبد العزیز رہتے ہیں، مفتی کفایت اللہ اور اشرف علی تھانوی رہتے ہیں، حضرت معین الدین چشتی اکیلا آیا بر صغیر میں۔ عبد المجید کا بیان اتنا کام نہیں کر سکتا جتنا معین الدین کی خاموشی نے کام کیا۔ عبد المجید کا بیان اتنا کام کہاں کرے گا جتنا اللہ والوں کے سکوت سے کام ہوگا۔ مجدد الفسانی کو کرسی کے نشے میں بادشاہ نے جیل پھینک دیا، جیل پھینکا تو جیل میں بیٹھ کر مجدد کے ہاتھوں پر لوگ اسلام قبول کرنا شروع ہوئے۔ جرم کر لیا تاکہ یہ ہمیں پولیس والے پکڑیں اور جیل لے جائیں، حضرت مجدد سے ملاقات ہوگی۔ کچھ ڈاکٹر ایسے محبوب ہوتے ہیں نا کہ ان سے علاج کروانے کے لیے لوگ بیمار ہونا پسند کرتے ہیں۔ کیا کہا جی؟ لطف اٹھائیں لب جانا کی مسیحائی کا، لطف اٹھائیں لب جانا کی مسیحائی کا، لوگ اس شوق میں بیمار ہوئے جاتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک عرصہ تک جیل میں رکھا گیا۔ جب پتہ چلا اس کو، جہانگیر کو، کہ جیل میں تو اسلام کی شمع روشن ہے اور انسان گری ہو رہی ہے، حیوانوں کو انسان بنایا جا رہا ہے، اس نے کہا باہر نکالو۔ جب باہر نکالا گیا تو 1,70,000 انسان مجدد کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے۔ کچھ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ اور اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ علماء کرام سنا بتایا کرتا ہوں، کاندھلا کی ایک مسجد میں امام صاحب تھے، کاندھلا کی ایک مسجد میں، جامع مسجد میں امام صاحب تھے، لیکن وہ امام صاحب کون تھے؟ قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے مرید ہیں، فیض یافتہ ہیں، خلیفہ ہیں، مبلغ اسلام محمد الیاس کے بڑے بھائی ہیں، اور شیخ الحدیث محمد زکریا رحمت اللہ علیہم کے والد گرامی ہیں محمد یحییٰ کاندھلوی، مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی۔ ان کی مسجد کے سامنے مندر تھا، ہندو مسلم جھگڑا ہو گیا بیچ والی زمین پر، غیر مسلموں نے کہا یہ مندر کی ہے، مسلمانوں نے کہا یہ مسجد کی ہے، کیس چلا گیا انگریز جج کی عدالت میں۔ چند پیشیوں کے بعد ہندوؤں نے ایک تحریر عدالت میں دے دی کہ یہ لڑائی جھگڑے سے تو بات نہیں بنے گی اور پتہ نہیں فیصلہ بھی کب ہوگا۔ تحریر میں لکھا مسلمانوں کا امام مولوی محمد یحییٰ کو عدالت میں بلا لیا جائے، اگر وہ آ کر عدالت میں بیان دے دیں کہ یہ زمین مسجد کی ہے تو ہم کیس واپس لے لیں گے، کوئی دعویٰ نہیں کریں گے، مولانا کا بیان پر ہم اعتماد کرتے ہوئے زمین کی ملکیت مسجد کے حق میں تسلیم کر لیں گے۔ مسلمان بہت خوش ہوئے کہ دال کھاتے ہیں کم بخت، عقل تو ہے نہیں، ہمارے مولانا کو انہوں نے منصف مان لیا تو فیصلہ تو ہمارے حق میں ہو گیا۔ سمن جاری ہوئے مولانا کے نام، انگریز جج کی عدالت کی طرف سے سمن آئے،
تو محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے سمن دیکھتے ہی کاغذ کی پشت پہ لکھا، انگریز کی مسلم دشمنی اور اسلام کشی، اسلام دشمنی اور مسلم کشی کو دیکھ کر میں بوڑھا آدمی ہوں، کمزور ہوں، بیمار ہوں اور تو کچھ کر نہیں سکتا، اللہ سے میں نے وعدہ کیا ہے، قسم کھائی ہے، جب تک زندہ ہوں کسی گورے کو، انگریز کو جان بوجھ کر آنکھوں سے دیکھوں گا نہیں۔ ایسے بھی تو لوگ گزرے ہیں نا، آپ کو تو 4 پیسے ملے تو پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ جین خریدیں گے، نئی نہیں تو لنڈے سے جو انہوں نے تھوک کے پھینکی ہے، میرا نوجوان اٹھا کے اپنے ڈھانچے پہ چپکاتا ہے اور پھر اکڑ کے چلتا ہے جیسے ہفت اقلیم کا بادشاہ جا رہا ہے۔ اس کے احساس کمتری کا یہ عالم ہے، اس کا بس چلے تو اپنے ڈھانچے سے یہ کالا چمڑا اتار کر گورا چمڑا چڑھا لے۔ خدا کی قسم 100 سے زیادہ ممالک میں گیا بیٹھا ہوں، 9 مرتبہ امریکہ گیا ہوں، 18 مرتبہ یورپ میں گیا ہوں، 13 وزٹ میں نے کینیڈا کے کیے ہیں، 33 وزٹ میں نے برطانیہ کے کیے ہیں، پورا یورپ، امریکی ریاستیں گھوما ہوں، دیکھا ہے میں نے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کسی پاگل انگریز کے جسم پر میں نے آپ کا لباس نہیں دیکھا، اور سکھ کو میں نے جہاں بھی دیکھا کم بخت کو اتنی موٹی پگڑی سر پہ، ٹانگوں پر تو پتلون ہوگی، ادھر بھی کوٹ ہوگا، لیکن سر پہ پگڑ ضرور ہوگا، وہ ان کا کرپان ہوتا ہے۔ ایئر لائن والوں نے کہا کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے، ہم تو چاقو نہیں رکھنے دیتے، اتنا بڑا کرپان ہے، تو پوری سکھ برادری نے فیصلہ کیا کہ ہم اس ایئر لائن پر سفر نہیں کریں گے جس پر ہمیں کرپان لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، تو سب نے مان لیا، پینم نے بھی، امریکن ایئر لائن نے بھی، برٹش ایئر لائن نے بھی، فرانس ایئر لائن نے بھی، سب نے مان لیا کہ کرپان لاؤ، بس تمہیں ہم ایکسپٹ کرتے ہیں۔ مسلمان کو کیا ہو گیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس بیچارے کو۔ حضرت نے لکھ دیا میں قسم نہیں توڑ سکتا، اس لیے آپ کی عدالت میں نہیں آ سکتا۔ جج نے سمن دوبارہ بھیجے، مولانا فتنہ اور فساد آپ کے دین میں بھی پسندیدہ بات نہیں ہے، آپ کے دین میں بھی یہ بات بڑی اچھی ہے کہ اگر 2 آدمی لڑ رہے ہوں تو ان میں صلح کرا دو، آپ میری عدالت میں آئیے، رہی آپ کی قسم، آپ اپنی قسم نہ توڑیں، میری عدالت میں آ کر آپ اپنا چہرہ دروازے کی طرف کر دیں، پشت میری طرف کر دیں، میں اس کو توہین عدالت نہیں کہوں گا، لیکن آئے بیان تو دیں۔ اس شرط پر مولانا تشریف لے گئے عدالت میں۔ وہ منظر قابل دید تھا جب محمد یحییٰ چہرہ دروازے کی طرف اور پشت جج کی طرف کر کے کھڑے ہیں، اور جج نے پوچھا مولوی صاحب محمد یحییٰ آپ ہیں؟ فرمایا میں ہوں۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ یہ زمین مسلمانوں کی ہے یا غیر مسلموں کی ہے، مندر کی ہے یا مسجد کی ہے؟ مولانا نے فرمایا یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ ہندو کی ہے یا مسلمانوں کی ہے، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ یہ زمین مسجد کی نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے نے تو مسلمانوں کا دل توڑ دیا اور بیچارے ڈوب گئے، مار ڈالا مولوی صاحب نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا لگتا ہے کہ رات کو بنیے نے آ کر مولوی صاحب کی جیب گرم کر دی ہے۔ تو مسلمانوں کی بے قراری دیکھ کر جج نے دوبارہ پوچھا مولانا سوچ کر بولو، آپ کے لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ فرمایا سوچ کی تو بول رہا ہوں، ہندو کی ہے یا مسلمانوں کی مجھے نہیں معلوم، لیکن جانتا ہوں یہ مسجد کی نہیں ہے، اور کہہ کر چلے گئے۔ ہندو خوش ہو گئے کہ ہم کیس جیت گئے، مسلمان بجھ گئے کہ ہم کیس ہار گئے۔ انگریز جج نے بھی لکھا آج فلاں تاریخ کو میری عدالت میں محمد یحییٰ کا بیان ہوا، اور میں اس بیان کی روشنی میں زمین کی ملکیت مسجد کے حق میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن ساتھ میں اس نے پرسنل امپریشن بھی لکھا کہ میرا ذاتی تاثر یہ ہے کہ آج میری عدالت میں مسلمان کیس ہار گئے ہیں، اسلام کیس جیت گئے ہیں۔ مسلمان کیس ہار گئے ہیں، اسلام کیس جیت گیا ہے۔ دن گزرا رات آئی،
رات کے آخری حصے میں محمد یحییٰ کے دروازے کو کسی نے کھٹکھٹایا. باہر تشریف لائے تو دیکھا وہی ہندو لیڈر جو عدالت میں تھے وہ کھڑے ہوئے ہیں. مولانا نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب بڑی مشکل سے دن گزرا تھا, بڑی بے قراری سے رات گزری. آپ کے کل کے بیان نے اور عدالت میں جو آپ کا کردار تھا اس نے ہمارے دل کی دنیا بدل ڈالی, اور ہم سے ہمارا ضمیر بار بار سوال کرتا رہا جس مذہب میں غلام اتنے سچے ہیں ان کا آقا کتنا سچا ہوگا. مولانا ہمیں مسلمان بنائیے, ہمیں اس کا غلام بنائیے جس کی غلامی سے آپ کو صداقتوں کی یہ بلندیاں نصیب ہوئی ہیں. اور کل آپ عدالت میں تشریف لائیے, ہم یہ زمین آپ کے نام وقف کرتے ہیں. یہ کاغذات ہیں, اصل ملکیت ہماری ہے, اس زمین کے ہم مالک ہیں, فرض ملکیت ہمارے پاس ہے, ہم یہ زمین آپ کے نام کریں گے. مولانا نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے. تو پھر آپ جیسے فرمائیں گے. انہوں نے کہا پھر مسجد کے نام کر دو. اگر مسجد کے نام کریں گے. اگلی صبح مولانا پھر عدالت میں آئے, ان لوگوں نے بیان دیا, کاغذات سامنے رکھے عدالت کے, ہم مالک ہیں لیکن ہم چونکہ مسلمان ہو گئے ہیں اس لیے یہ زمین بھی مسجد کے نام وقف کر دی جائے. جج نے وہ زمین مسجد کے نام لکھ لی. محمد یحییٰ نے اپنے جذباتی اور نادان دوستوں کی طرف دیکھ کے فرمایا کل تو تم بڑے ناراض ہوئے تھے لیکن تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ ایک طرف زمین تھی ایک طرف میرا دین تھا. زمین اپنی طرف بلا رہی تھی, دین نے اپنی طرف متوجہ کیا. دین کہتا تھا مجھ پہ داغ نہ آنے پائے, زمین کہتی تھی مجھے اپنا لیا جائے. جھوٹ بولتا زمین مل جاتی, میرا دین داغدار ہو جاتا. لیکن میں نے زمین جانے دی, دین کو بچا لیا. میرے اللہ نے میرے دین کو بھی بچا لیا, مجھے زمین بھی عطا کر دی. اور وہ جو کل ہرے رامو ہرے شنکر ہرے رامو ہرے شنکر کہتے ہوئے آئے تھے, آج وہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ تلوار سے نہیں ہوا, کردار سے ہوا. تلوار کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے, جیسے آپریشن روم میں ڈاکٹر مجبوراً نشتر سے کام لیتا ہے. یہ صرف مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں, انسانی فطرت کی بات کر رہا ہوں. آج جو لوگ مسلمانوں کو تانا دیتے ہیں کہ تم ایکسٹریمسٹ ہو, تم دہشت گرد ہو, انہیں حیا کرنی چاہیے. تم نے بوسنیا میں کیا کیا, تم نے ویتنام میں کیا کیا, آج کابل میں اور عراق میں اور بغداد میں تم کیا کر رہے ہو, کوفہ میں اور بصرہ میں اور کربلا میں تم کیا کر رہے ہو. انسانی لاشوں کی ڈھیر لگایا ہے تم نے. تم سے بڑا دہشت گرد کون ہوگا, تم سے بڑا ایکسٹریمسٹ کون ہوگا. بے شک کبھی کبھی تلوار کی ضرورت پڑتی ہے, اور یہ صرف اسلام کی بات نہیں ہے, انسانی فطرت کی بات ہے. لیکن اسلام جس پر ناز کرتا ہے وہ تلوار نہیں, کردار ہے. وہ کردار ہے. دلوں کو بدلنے کے لیے کردار چاہیے, سر کاٹنے کے لیے تلوار چاہیے. اسلام انسانوں کے سر کاٹنے نہیں آیا, قلوب کو بدلنے کے لیے آیا ہے, اور قلوب کی تبدیلی کے لیے تلوار نہیں. فاران کی بلندی پہ کھڑے ہو کر میرے آقا نے کیا کہا, تلوار دکھائی. فاران کی بلندی پہ کھڑے ہو کر میرے آقا نے یہ تو چھوٹا سا ہے, بڑا کوئی دو نا, چادر قسم کا یہ کوئی رومال, ہاں یہ سفید, وہ سفید تھا. فاران کی بلندی پر کھڑے ہو کر رحمت عالم نے یہ چادر ہلائی. اس معاشرے میں, اس سوسائٹی میں چادر ہلانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں کوئی اہم بات کہنا چاہتا ہوں, آ جاؤ. یہ ایک طرح کا بلاوا تھا. چادر ہلائی تو پورا مکہ جمع ہو گیا, سارے مکہ والے جمع ہو گئے, لیڈر بھی, رعایا بھی, خادم بھی, مخدوم بھی, غریب بھی, امیر بھی.
لات و عزا اور منات کے گدی نشین بھی، ان کے مریدین بھی سب جمع ہو گئے، اور رحمت عالم نے فرمایا لبثت فیکم عمرا، لبثت فیکم عمرا، میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں۔ واہ عبداللہ کے یتیم، تیرے قدموں کی خاک پر ساری کائنات کو قربان کر دو۔ دعوت سے پہلے اپنے کردار کو پیش کرتے ہیں، لبثت فیکم عمرا، میں تم میں 40 سال گزار کھڑا ہوا ہوں، تم نے میرا بچپن دیکھا، لڑکپن دیکھا، جوانی دیکھی، سب کچھ تمہارے سامنے ہے، میری خلوتیں، میری جلوتیں۔ لبثت فیکم عمرا، تمہارے ضمیر کو جج بناتا ہوں اور پوچھتا ہوں هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ تم نے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس؟ سارے معاشرے نے جواب دیا جربناک مرارا، جربناک مرارا، ما رأینا فیک الا صدقا۔ عبداللہ کے یتیم، ہم نے آپ کو زندگی کے سفر میں بار بار جانچا، بار بار پرکھا، لیکن ہم نے تیری ذات میں شرافت کے سوا کچھ نہیں پایا، صداقت کے سوا کچھ نہیں پایا۔ پیدا کرنے والے کی قسم، عرب کی باقرہ بچیوں کی آنکھ میں، باقرہ بچیوں کی آنکھ میں اتنی حیا نہیں ہے محمد جتنی تیری آنکھوں میں حیا ہے۔ جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے تیری ذات میں صداقت کے سوا، شرافت کے سوا، امانت کے سوا، دیانت کے سوا کچھ نہیں پایا۔ ہم تو تیرے کردار کو حجت سمجھتے ہیں، ہم تو تیرے کردار کو حجت سمجھتے ہیں، امین اور صادق مانتے ہیں۔ تو رحمت عالم نے فرمایا پھر سنو، پھر سنو، تمہارے لیے نجات کا فارمولہ لایا ہوں، تمہارے دلوں کی بیماری کے لیے علاج لایا ہوں، نسخہ شفا لایا ہوں۔ قولوا لا الہ، میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو لا الہ الا اللہ تفلحون۔ حرف لا الہ، حرف لا الہ تمہیں کائنات کی ساری کامیابیوں سے ہمکنار کر دے گا، ساری عزتیں تمہارے دامن میں آ جائیں گی۔ سب کا سجدہ نہ کرو، رب کا سجدہ کرو، سب کا سجدہ نہیں رب کا، سب کا نہیں رب کا۔ معبود کون ہی، پتہ نہیں یہ سبق میں نے آپ کو پڑھایا، میں اس حاضری میں نہیں، اس حاضری میں بھی پڑھایا ہوں۔ تو بچہ ہو سیں، بالکل یہ تھا ہی نہیں۔ انسانی زمین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ اللہ اقبال کیا کہتا ہے جی؟ بڑا عجیب آدمی ہے اقبال بھی۔ وہ دن ہے یاد تجھ کو، کیا ہے جی؟ آئے آب جوئے گنگا، وہ دن ہے یاد تجھ کو۔ آگے اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا،
وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا سالار کارواں تھا میرے حجاز اپنا جس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا توحید کی امانت توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا کہتا ہے لا الہ کیا ڈیمانڈ ہے کیا تقاضا ہے لا الہ کا سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری بندوں سے نہ مانگ اس سے مانگ بیماریاں دور کرنے والا کون رب العزت کی قسم میں نے کسی جاندار کو کسی پرندے کو کسی چرندے کو کسی جانور کو مزاروں سے درختوں سے حیوانوں سے پانی سے آگ سے مانگتا ہوا نہیں دیکھا سب کی بات بنتی ہے سب کی مراد پوری ہوتی ہے اس کے کرم سے پھر تیری کیوں نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے وہ تو کرم کرنے والا ہے تجھے ابھی تک مانگنا نہیں آیا تو ادھر بھٹک رہا ہے ادھر بھٹک رہا ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے یہ بھی اقبال ہے یہ بھی اقبال ہے بڑا دانش مند بنا پھرتا ہے میں نے ناسا میں سائنسدانوں سے کہا تھا کہ تم نے اپولو بھی اڑائے ڈسکوریاں بھی اڑائیں نا سیٹلائٹ سسٹم بھی بنایا کمپیوٹرائزڈ چیزیں بھی سامنے لائے ہو جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کو تم نے متعارف کرایا ہے لیکن تم ایک پرندہ ہے وہ درخت کے ایک ٹہنی پر گھونسلہ بناتا ہے اس جیسا گھونسلہ بنا کے دکھاؤ بڑے دانشور بنے پھرتے ہو لیکن پلاسٹک کی تاروں سے نہیں نیچرل وہ جو ریشے ڈھونڈ کر لاتا ہے اسی طرح کا ریشہ ڈھونڈو پھر اس ایک ریشے کے ساتھ نیچے گھونسلہ بناؤ اور اس گھونسلے کے اندر اسی کا طرح کا بیڈ روم سجاؤ وہ پتہ نہیں کہاں سے وہ نرم و نازک پروں کو جمع کرتا ہے آپ یقین کریں آپ کا جدید سے جدید بیڈ روم بھی اس کی نرمی اور گرمی کا مقابلہ نہ کر پائے وہ تار پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے لاتا ہے اس ایک تار کے ساتھ اس کا گھر لٹکتا ہے طوفانوں میں جھولتا ہے آندھیوں میں جھولتا ہے ٹوٹ کے گرتا نہیں ہے آج تک کسی نے اس کو گرتا ہوا نہیں دیکھا تم کتنے دانشور ہو کتنے عقل چیونٹی دو اللہ کی مخلوق میں دو چیزیں ہیں جو کھانے کو ذخیرہ کرتے ہیں باقی کوئی نہیں کرتا باقی ساری مخلوق کا یقین ہے بلیو ہے جس نے آج کھلایا وہی کل بھی کھلائے گا ایک انسان جمع کرتا ہے اور دوسری چیونٹیاں جمع کرتی ہیں چیونٹی گندم کے دانے کو دو ٹکڑے کر کے رکھتی ہے تاکہ نمی میں یا اگنے کے زمانہ میں یہ اگ نہ سکے دو ٹکڑے کر دیتی ہے لیکن اگر دھنیا اس کو سوکھا ہوا مل جائے دھنیا کے دانے تو اس کو دو ٹکڑے نہیں کرتی چار کرتی ہے
کیونکہ اگر دھنیا کو 2 ٹکڑے کیا جائے تو وہ پھر بھی اگتا ہے، اس کی جو روئیدگی کی صلاحیت ہے، اگنے کی صلاحیت ہے، وہ باقی رہتی ہے اگر 2 ٹکڑے کیا جائے۔ اس کو 2 ٹکڑے کرنے کے بجائے وہ 4 ٹکڑے کرتی ہے۔ کس پروفیسر نے اس کو یہ بات سمجھائی؟ کس مفتی نے اس کو یہ بات سمجھائی؟ کس فقیہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی؟ قرآن پاک نے فرمایا اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونہ شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ ہم نے مکھی کے دل میں بات ڈال دی، درختوں اور پہاڑوں کے کونوں میں اپنا گھر بنا، پھر پھولوں سے رس چوس کر آ۔ پھولوں کا رس تو کڑوا ہے، پھولوں کا رس تو کڑوا ہے، لیکن تو چوس کر آ، ہم پر اعتماد کر، ہم اسے اتنا میٹھا بنائیں گے کہ اس جیسی میٹھی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ کرم کس کا ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پیٹ بھر کے سونے والوں ذرا اس کی بھی فکر کرو، ہاں اس کی بھی فکر کرو۔ سارا خیال اسی طرف دے بیٹھے ہو، مار کھا رہے ہو، نقصان اٹھا رہے ہو، خطرات میں گھرے ہوئے ہو۔ پھر کہتا ہوں، پہلے کہہ چکا ہوں، کچھ دوست بعد میں آئے ہیں، شاید جگہ نہیں ملی، کھڑے ہوئے ہیں، مجھے تکلیف بھی ہو رہی ہے انہیں دیکھ کر۔ کوئی لیڈر، کوئی پارٹی تمہاری بگڑی نہیں بنائے گی، ان کا اپنا گھر بھرے گا تو تمہارے لیے کچھ بچے گا۔ تمہاری بگڑی صرف اس سے بنے گی، اس سے پیار کر لو، وہ نسخہ اپنے دل میں بٹھاؤ جو فاران کی بلندی سے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ انسانیت پر سب سے بڑا احسان رحمت عالم کا یہی ہے۔ پلازے نہیں بنائے، برج نہیں بنائے، بموں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میزائلوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ محمد عربی کی رحمت للعالمین سے اگر کوئی یہ توقع کرے کہ ہمیں میزائل اور بم ملیں گے، نہیں ہو سکتا۔ محمد آگ بجھانے آیا ہے، آگ لگانے نہیں آیا۔ محمد انسانیت کو برباد کرنے نہیں آیا، آباد کرنے کے لیے آیا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو قیمتی بنایا۔ آپ کی پروڈکشن انسانیت ہے، انسانیت ہے رحمت عالم کی پروڈکشن۔ اگر کوئی کمپیئر کرنا چاہتا ہے، کمان ابو بکر کی مثال لائے، کوئی فاروق اعظم کی مثال لائے، کوئی عثمان ابن عفان کی مثال لائے، محمد عربی کے حیدر کرار کی مثال لائے، محمد عربی کے دامن میں کھیلنے والے حسن حسین کی مثال لائے، خالد بن ولید کی مثال لائے۔ محمد انسانیت گر ہیں، محمد نے انسانیت کو قیمتی بنایا، اور قیمتی کس نسخے سے بنایا؟ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ
اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ یہ کلمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، موسموں کا پابند نہیں، موسم اس کے پابند ہیں۔ یہ موسموں کے ساتھ نہیں چلتا، موسموں کو اپنے ساتھ چلاتا ہے۔ یہ کلمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، کس کے لیے اللہ کو ناراض کرتے پھرتے ہو؟ مال کے لیے، اولاد کے لیے، برادری کے لیے۔ یہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، بے شک اللہ ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ ہو پیوند، بتان وہم و گمان، بتان وہم و گمان، یہ تو خیالی بت خانہ ہے جو تو نے سجا رکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مفادات مارکیٹ لگی ہوئی ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں جی آپ سینٹ کی ممبرشپ کیوں قبول نہیں کرتے؟ پارلیمنٹ میں آ کر کام کریں نا۔ میں نے کہا بہت موجود ہے، میری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جس راستے پہ چل رہا ہوں مجھے اسی میں کامیابی نظر آتی ہے، اس پہ مطمئن ہوں، اس کا شکر گزار ہوں۔ ان ہاتھوں پر ہزاروں انسان اسلام قبول کر چکے ہیں۔ فرمائیے اس کے مقابلے کی کوئی اور نعمت ہے تو میں وہ قبول کر لوں، اس کے مقابلے کا کوئی اور میدان ہے تو میں اس پہ چل پڑوں۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سچ بتانا، جو اندر ہو وہ بھی، جو باہر ہیں وہ بھی، جو بیٹھے ہیں وہ بھی، جو کھڑے ہیں وہ بھی، جو اوپر پڑے ہیں وہ بھی۔ کچھ زندگی کا احساس ہوا کہ نہیں؟ بھوکے کو کچھ غذا ملی کہ نہیں؟ یہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہے، اگر آپ اس کو زندگی بھر کے لیے اختیار کر لیں تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
اللهم ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا منه. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا من المفلحين واجعلنا من المستغفرين بالأسحار واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یا اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان دنیا میں جہاں کہیں مظلوم ہیں مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما. یا اللہ فلسطین عراق افغانستان اور کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما. ہمارے وطن پاکستان کو اے اللہ قرآن و سنت پر مبنی آئین اور دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا کر کے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. ہمارے وطن کو تمام شرور سے محفوظ فرما. ساری خیر سے ہمکنار فرما. اپنے تمام بیمار بندوں کو جنہوں نے خاص طور پر دعا کے لیے کہا اندرون و بیرون ملک، یا اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما. روحانی جسمانی بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. ہم بھی بیمار ہیں، یا اللہ ہمیں بھی شفاء کاملہ عطا فرما. اپنی بندگی سے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہمیں عزت عطا فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہر فتنے سے محفوظ و مامون فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اساتذہ اور محسنین کو اے اللہ اپنی جوار رحمت میں دائمی بسیرہ عطا فرما. آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں. دور دراز سے جو دوست تشریف لائے ہیں، اللہ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے. اس دنیا کے فریب سے بچائے. نفس کے دھوکے سے اللہ آپ کو محفوظ فرمائے. آپ کے دل کی دنیا کو اپنی اور پکارتے ہیں مگر کفار میں کبوتوں کو پکارتے ہیں مگر نبی کے سارے صحابہ خدا سے مانگتے ہیں. نبی کے سارے صحابہ خدا سے مانگتے ہیں. خوشیاں کا موقع خدا سے مانگتے ہیں. ایمان والے ہمیشہ خدا سے مانگتے ہیں. ایمان والے ہمیشہ جو خدا سے مانگتے ہیں ایمان والے وہ ہاتھ اٹھا کے مل کے کہیں گے ایمان والے.